بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صلاۃ التسبیح نفل نمازوں میں سے ایک اہم نماز ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کی فضیلت سے متعلق ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ نہ پیش کروں، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ اس سے آپ کے صغیرہ کبیرہ اور خفیہ علانیہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ تحفہ، یہ صلاۃ التسبیح کی یہ نماز ہے۔ تو یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی، تحفے میں پیش کی، اور فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ روزانہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر اس طرح روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہر جمعے کے دن اس کو پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر جمعے کو بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اگر سال میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو زندگی میں کم از کم اس کو ایک دفعہ پڑھ لو۔ اس سے اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے اور خفیہ علانیہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو ہر جمعے کے دن یا سال میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت یہ نفل نماز ہوگی۔ بندہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے نماز شروع کرے گا، اور تکبیر کہہ کر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات 15 بار پڑھنے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ پھر جب وہ سورت پڑھ لیں، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ دوبارہ وہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے جب اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد کہہ کر پھر 10 مرتبہ وہی کلمات دہرانے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں ان کلمات کو ادا کریں گے۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جب سیدھے طرح بیٹھ جائیں، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس جلسے میں بھی 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات دوبارہ دہرائیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک رکعت کے اندر 75 بار یہ کلمات ہو جائیں گے۔ 15 مرتبہ ثنا کے بعد، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، یہ 25 ہو گئے۔ پھر رکوع کے دوران 10 مرتبہ، یہ 35 ہو گئے ہیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں قوما میں، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ 45 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ 55 ہو جائیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر سیدھی طرف بیٹھ کر جو جلسہ ہوتا ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ 65 ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے تو یہ 75 ہو جائیں گے۔ تو ایک رکعت میں یہ 75 بار یہ کلمات پورے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سجدہ ہو جائے گا تو دوسرے سجدے کے بعد سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سیدھے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں چونکہ ثنا تو نہیں پڑھنی، اس لیے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی 15 بار وہی کلمات دہرانے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 بار۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری صورت، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 بار، پھر پہلے سجدے میں 10 بار، پھر سجدے سے اٹھ کر جو جلسے میں بیٹھتے ہیں اس میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار۔ اس طرح اگلی رکعت میں بھی یہ 75 بار ہو جائیں گے۔ تو 4 رکعتوں میں اس طرح 75 بار پڑھیں گے تو یہ کل 4 رکعتوں میں 300 بار یہ کلمات ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ صلاۃ التسبیح کی یہ جو نماز ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چھوٹے بڑے اور خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ اللہ